خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک عیسائی نے کسی کے 500 درہم دینے تھے لیکن وہ ادا نہیں کر رہا تھا۔ خلیفہ کو جب اس کی شکایت کی گئی تو اس نے حکم دیا کہ عیسائی کو گرفتار کر لیا جائے۔ گرفتاری کے بعد ایک سپاہی اس عیسائی قیدی کو لے کر خلیفہ کے پاس روانہ ہوا۔ راستے میں کچھ دیکھ کر سپاہی کے منہ سے بے اختیار نکلا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سپاہی کے زبان سے یہ الفاظ سن کر عیسائی کہنے لگا، اے میرے بھائی، یہ تو بہت اچھے، عظیم اور برکت والے الفاظ ہیں، اور میں نے اس سے پہلے یہ الفاظ کسی مسلمان سے نہیں سنے۔ قیدی بولا، پھر تمہیں ان کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ سپاہی نے حیرانگی سے پوچھا، میں نے تو یہ الفاظ آسمان کے فرشتے سے سنے اور سیکھے تھے۔ سپاہی حیران ہو گیا قیدی کی یہ بات سن کر۔ پھر جب وہ دونوں خلیفہ کے دربار میں پہنچے تو سپاہی نے خلیفہ ہارون رشید کو عیسائی قیدی کی ساری بات بتا دی، جسے سن کر خلیفہ بھی بہت حیران ہوئے۔ اس نے قیدی کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے پوچھا، تم نے وہ الفاظ فرشتوں سے کیسے سنے اور سیکھے تھے؟ قیدی نے کہا، حضور، یہ بہت یادگار واقعہ ہے جو کافی عرصہ پہلے میرے ساتھ پیش آیا۔ خلیفہ نے دلچسپی سے کہا کہ وہ واقعہ ہمیں بھی سناؤ۔ تو عیسائی قیدی بتانے لگا، میرے ایک چچا تھے، ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی۔ چچا کی ایک بیٹی بھی تھی۔ میں نے اپنے چچا سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے، لیکن وہ نہیں مانے۔ وہ کہتے تھے کہ میری بیٹی بہت مالدار ہے، میں اس کی شادی تم جیسے فقیر اور کنگلے آدمی سے کیوں کروں؟ اس کے بعد میرے چچا نے اپنی بیٹی کی 2-3 شادیاں کی اور ہر شادی کے بعد اس کا میاں مر جاتا تھا۔ جب بار بار ایسا ہوا تو چچا نے میری بات مان لی اور اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دی۔ ویسے بھی اب کوئی اور آدمی اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شادی کے بعد جب میں اپنے گھر میں آیا تو دیکھا کہ وہاں ایک جن بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، کیوں نہ آؤں، یہ تو میرا اپنا گھر ہے اور یہ میری دلہن ہے۔ جن بولا، خبردار، ابھی یہاں سے واپس چلے جاؤ، ورنہ میں تمہیں بھی ویسے ہی قتل کر دوں گا جیسے میں نے اس لڑکی کے پہلے 4 دلہوں کو مار ڈالا ہے۔ جن کی بات سن کر مجھے بہت ڈر لگا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر اسے غصہ آ گیا تو وہ واقعی مجھے مار ڈالے گا، یوں میرا بھی وہی حشر ہوگا جو پہلے 3 آدمیوں کا ہوا تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے جن سے کہا، دیکھو بھائی، میری اس لڑکی سے شادی ہوئی ہے اور یہ میرا اپنا گھر ہے، مجھے میرے گھر میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تمہارے ساتھ بھی یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم ایسی غلط حرکتیں کرتے پھرو اور بے گناہ لوگوں کو مار ڈالو۔ ہاں، ایک طریقہ ہے کہ تم بھی خوش رہو اور میں بھی خوش رہوں۔ جن بولا، وہ کیا؟ میں نے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں آپس میں دوستی کر لیتے ہیں۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جب تمہاری مرضی ہو ہمارے گھر آ جایا کرو۔ جن میری بات سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے دوستی کرتے ہو تو میں بھی تم سے دوستی کر لیتا ہوں، ہم تینوں اس گھر میں رہیں گے۔ چنانچہ میں، میری بیوی اور وہ جن اس گھر میں اکٹھے رہتے تھے، لیکن وہ جن بہت شرارتی تھا، ہم دونوں کو اکثر تنگ کرتا رہتا تھا اور کبھی بھی چین اور سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ میں اور میری بیوی اس کے ہاتھوں سخت پریشان تھے۔ ایک دن اس جن نے، جو اب میرا کافی گہرا دوست بھی بن چکا تھا، مجھ سے کہا، یار، تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ ہم جن لوگ رات کے وقت آسمان تک جاتے ہیں، وہاں فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں اور پھر نیچے آ کر نجومیوں کو بتاتے ہیں۔ ہم باری باری آسمان پر جاتے ہیں اور آج میری باری ہے، لہٰذا آج میں نے آسمان تک جانا ہے۔ اگر تم بھی میرے ساتھ چلنا چاہو تو میں تمہیں بھی لے جاؤں گا۔ میں اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا، لیکن میں نے اس سے کہا، میں تمہارے ساتھ آسمان پر کیسے جا سکتا ہوں؟ میرے تو پر بھی نہیں ہے۔ میری بات سن کر جن نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑے اونٹ کی شکل اختیار کر لی اور مجھ سے کہا، میاں انسان، میری کمر پر سوار ہو جاؤ اور مضبوطی سے بیٹھ جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر وہ جن ہوا میں اڑتا چلا گیا۔ جب ہم زمین سے کافی دور نکل گئے اور آسمان کے نزدیک پہنچ گئے تو اچانک ہمیں ایک فرشتے کی آواز سنائی دی۔ وہ فرشتہ کہہ رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرشتے کے یہ الفاظ سنتے ہی جن پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی اور وہ واپس زمین کی طرف بھاگنے لگا، مگر اس وقت اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔
وہ ایسے زمین پر آ گرا جیسے وہ مر چکا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی زمین پر آ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر بعد جب اس جن کو اور مجھے ہوش آیا تو اس نے مجھ سے کہا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ میں جلدی سے اپنے گھر میں داخل ہو گیا اور جا کر بیوی سے ملا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ ایسا کرو کہ ہمارے اس گھر کی دیواروں اور چھت میں جہاں کہیں کوئی چھوٹا سا بھی سوراخ، روشن دان یا کھڑکی ہو اسے اچھی طرح بند کر دو تاکہ وہاں سے ہوا بھی نہ گزر سکے۔ میری بیوی نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دیر بعد وہ شرارتی جن بھی وہاں آ دمکا اور ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر آتے ہی میں جلدی سے باہر نکل گیا اور گھر کے دروازے کو پکا بند کر لیا۔ پھر میں نے باہر کھڑے ہو کر اپنا منہ گھر کے دروازے کی طرف کیا اور زور زور سے پڑھنے لگا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھتے ہی مجھے ایک بہت خوفناک چیخ سنائی دی، مگر میں ٹھہرا نہیں اور میں نے دوسری اور تیسری بار یہی الفاظ پڑھ ڈالے۔ اس کے بعد مجھے گھر کے اندر سے اپنی بیوی کی آواز سنائی دی کہ اندر آ جاؤ، اور میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اندر پہنچنے پر میری بیوی نے مجھے بتایا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ کہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ تو وہ جن گھبرا گیا اور یہاں سے بھاگ نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگا، مگر اسے کوئی راستہ نہیں مل سکا۔ پھر تم نے دوسری بار کہا لا حول ولا قوت الا باللہ تو چھت کی طرف سے ایک آگ ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئی اور اس نے اس جن کو گھیر لیا۔ اس کے فوراً بعد تم نے تیسری مرتبہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ تو اس آگ نے جن کو جلا کر راکھ کر دیا، اور یوں ہی ہمیں اس شیطان جن سے نجات مل گئی۔ خلیفہ ہارون رشید نے عیسائی قیدی کا یہ انوکھا واقعہ سن کر اسے رہا کر دیا اور اس کے بدلے 500 درہم اپنی طرف سے بھی ادا کر دیے۔